ہمارے ساتھ تجزیہ علینا علی بھی موجود ہیں. علینا السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس دس لیٹ. سو دا سچویشن از کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے اس کو وار فرنٹ پہ تو ہزیمت کا سامنا اٹھانا ہی پڑا ہے. پوری دنیا کے سامنے بھی اب ان کا بیانیہ پوری طریقے سے پٹ چکا ہے. لیٹ سٹارٹ فرام دا سورس جہاں سے تمام تر معاملہ شروع ہوا تھا, پہلگام کی وادی بیسرن, جہاں پہ ان کے مطابق شناخت کر کے مارا گیا ہے, اور پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے. سو بات یہ نہیں ہے کہ دنیا آپ پوچھ رہی ہے, بات یہ کہ پچھلے 10 دن سے ان کے اپنے لوگ اس پہ سوال اٹھا چکے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پہ when you talk about the مقبوضہ وادی, جہاں پہ ہر 30 میٹر پہ there is a CRPF guy, there is a BSF guy, ٹھیک ہے, ایسی وادی میں جہاں پہ ہر 30 میٹر پہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے, سو کالڈ سیکیورٹی, وہاں پہ اس طرح کی چیز ہو جانا, پہلے تو اس چیز کا اکر ہو جانا, اس کے بعد وہاں سے چھپ کے لوگوں کا نکل جانا, اسپیشلی جہاں سے امرناتھ یاترا ہوتی ہے, جہاں پہ آلریڈی اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے, جہاں سے آئی گیس 6-7 کلومیٹر پہ ان کی اپنی ایک بیس تھی. سو یہ ساری چیزیں دنیا نے اس بار قبول نہیں کی ہے بھارت کی, رائٹ فرام دا سورس آف دا ایونٹ. جی دیکھیے, یہ جو ایک اسٹیٹ اگریشن کیا ہے انڈیا نے, یہ انہوں نے ایک بہت برا اگزامپل سیٹ کیا ہے, اور یہ ایک بہت ڈینجرس اور بیڈ پریسیڈنس ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح سے فیشزم جس کو ہم کہتے ہیں بہت ڈینجرس ہے. یہ جو رولرز جب آ جاتے ہیں تو وہ اپنا سینہ تان کے ایروگنس دکھاتے ہوئے کہ ہم جو ہمیں کرنا ہے ہم کر لیں گے, یہ آپ اٹیک نہیں کر سکتے. ایک سوورن اسٹیٹ پاکستان آپ کا نیبر بھی ہے, وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں آپ دکھائیں ایویڈنس. آپ نے اس کا انتظار بھی نہیں کیا, آپ نے پہلے لابی کیا, دنیا میں سپورٹ کرنی چاہیے, لینا چاہیے, لیکن آپ کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا کیونکہ آپ ایویڈنس نہیں دکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ ایک سیریس سوورن نیشنز ہیں, آپ نے کیوں انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج نہیں کیا؟ کیا کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا ہے تو ایویڈنس دکھائیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کریں. ہر وقت تو آپ امریکہ آ جاتے ہیں, لیکن اس معاملے میں آپ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ تو آئی تھنک یہ جو ٹیررسٹ کو رول آف لا نہیں پتا ہوتا ہے, یہ ہمیں پتا ہے, لیکن پھر یہ جو فیشزم ہے جو کہ دیٹس آئی تھنک اٹس دا موسٹ ڈینجرس تھنگ, کہ میں جو بھی چاہے ہم کر سکتے ہیں ایز اے رولر, اٹ ڈزنٹ میٹر. انڈیا میں بھی اس وقت بہت سارے لوگ ہیں, جیسے ابھی آپ مینشن کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دکھاؤ. اور کیا ہو رہا ہے کہ ان کے پیچھے لگ جا رہے ہیں لوگ کہ کیوں آپ تو اس لیے کہہ رہے ہیں, آپ ملک بھر میں آپ یہ نہیں ہیں. دیکھیے, جو سب سے بڑا ڈینجرس سائن تھا وہ یہ تھا کہ جب بی جے پی نے سارے مسلمانوں کو کہا کہ آپ ایک کالا پٹا پہنے دکھانے کے لیے کہ آپ انڈیا کے ساتھ ہیں. یہ وہ انڈین سٹیزنز ہیں, دے آر مسلمز, ان کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ پہلا انڈیکیٹر ہے کہ یہ فیشزم ہے, اور ہمیں اس سے لیسن سیکھنے چاہیے, پوری دنیا کو اس سے سیکھنا چاہیے. اور اچھی بات ہے کہ تو انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے, جو گلوبل لیڈرز ہیں, وہ سارے دکھا رہے ہیں ریسٹرینٹ اس وقت, اور کہہ رہے ہیں کم ٹو دا UN سیکیورٹی کاؤنسل میں آؤ. جو پاکستان کہہ رہا ہے they are willing to cooperate. اور یہ ایک بہت اچھی بات ہوئی تھی کہ جس دن یہ برا حادثہ ہوا تھا پہلگام کا ٹیررسٹ اٹیک, اسی وقت پاکستان کے منسٹر آئے ہوئے تھے یہاں پر, پورا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. پاکستان اسٹوپڈ تو نہیں ہے, ان کو پتا تھا کہ ان کو چاہیے یہ فنڈنگ چاہیے. تھنگز ور گوئنگ ویل, ہر جگہ واہ واہ ہو رہی تھی پاکستان کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ون دی, سب سے پہلی جو ون ملی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, پاکستان نے دی, کہ وہ ٹیررسٹ دے دیا جو ہمیں چاہیے تھا بہت دنوں سے. بالکل. اس میں آپ نے ایک اہم پوائنٹ اٹھایا کہ آپ نے کہا کہ اسٹیٹ جو ایگریشن ہے وہ ایکچولی بھارت شو کر رہا ہے, لیکن یہاں پر ڈپلومیٹک اگر لینگویج کی بات کی جائے تو پاکستان کی جانب سے اسے ایکٹ آف وار کہا گیا ہے, اور واضح طور پر پھر اس کے اوپر DGISPR نے بھی کہا اور وزیر دفاع نے بھی کہا کہ ہم اپنے پاکستانیوں کے خون کا بدلہ لیں گے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت آلریڈی پلان کر چکا تھا, جو ایکسرسائزز وہاں پر ہو رہی تھیں اور جو ٹائم بائی کیا تھا وہ اس خطے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے کیا گیا؟ دیکھیے, میں وہی کہتی ہوں کہ وداؤٹ اینی پروف میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں, لیکن میں سمجھتی ہوں
وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ زیادہ جو میچورٹی دکھائی تھی وہ پاکستان نے دکھائی تھی کہ ٹھیک ہے ہمیں ایویڈنس دو, ہم ہم کوآپریٹ کریں گے. اگر ہم نہ کرتے ہمارے لیے بھی مشکل ہوتی. لیکن اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھیں ایک دم جمپ کر کے نہیں آئی مودی جی کے وار مانگرنگ کے لیے, اور یہ بڑا اچھا ایک موو کیا پاکستان نے. ہاں یہ ہمیں زیادہ کہنا چاہیے کہ بھئی اس میں آپ کیوں نہیں کال کر رہے ہیں فار بیک چینل ڈپلومیسی, آپ کیوں نہیں ایٹ سم لیول کہہ رہے ہیں اوکے لیٹس میٹ. دیکھیے یوکرین رشیا فوراً یہ لوگ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملنے آ جاتے تھے, اوکے اس وقت رشیا سے تو نہیں تھے ان کے اچھے تعلقات, لیکن فوراً آپ یو کال فار انٹرونشن, یو کال فار گلوبل سپورٹ. انڈیا ڈڈنٹ ڈو دیٹ. مودی جی وہ چاہ رہے تھے کہ وہ خود ہی ایک یونیلیٹرل ایکشن لیں, انہوں نے امریکہ کو بھی نہیں کیا کیونکہ آپ نے خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ریئیکشن دیکھا, ایک دم وہ فلسٹرڈ ہو گئے, انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت دن سے چل رہا ہے, اور پھر انہوں نے اپنے نیشنل سیکیورٹی کو کہا اچھا بھائی بتاؤ مجھے کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ خود دیکھیں کوئی یہ وائس پریزیڈنٹ انڈیا گئے ہوئے ہیں, ان کا بھی کوئی ریئیکشن ایسا نہیں آیا ٹو جمپ اینڈ اٹیک پاکستان, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ایویڈنس نہیں ہے, اس کے بغیر آپ دو نیوکلیئر نیشنز. بالکل الینا, so we know the language that was used by the POTUS and other US officials جب یہ معاملات چل رہے تھے اسرائیل اور غزہ کے. اور اب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.